بات کریں گے کھیوٹ، کھتونی اور خسرہ نمبر پر۔ دیکھیں، بات یہ ہے، کھیوٹ سے مراد کھاتا نمبر ہے۔ اس کھاتے میں ایک مالک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد مالک بھی ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی کھیوٹ ہوتا ہے اور ایک ہی خسرہ نمبر ہوتا ہے، تو ایسا رقبہ ہر قسم کے تنازعات سے پاک ہوتا ہے۔ اس میں جھگڑا کے چانس جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایک کھیوٹ میں ایک سے زائد مالک ہوتے ہیں، 2، 4، 6، 8، 10، تو وہاں پر جو ہے وہ جھگڑے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، اور حکومت کیا کر رہی ہے جس کی وجہ سے زیادہ جو ہے پراپرٹی کے معاملات میں فساد برپا ہے، اور گھر گھر کا جھگڑا جو ہے وہ پراپرٹی کے معاملات کو ہی لے کر ہو رہا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو کھیوٹ نمبر ہے یہ کھاتا نمبر ہے۔ کھاتا نمبر جو ہے یہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کھتونی نمبر ہے یہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ کھتونی نمبر بھی ریکارڈ کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تلاش کرنے کے لیے یہ بھی بدلتا رہتا ہے، جمع بندی اگلی آئے گی تو بدل جائے گا۔ لیکن جو خسرہ نمبر ہے وہ سیم ہی رہتا ہے۔ ایک خسرہ کے آگے حصے تو بن جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ خسرہ سیم ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب خسرہ نمبر جو ہے، ایک بندہ زمین خریدنا چاہ رہا ہے تو اس میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ خسرہ نمبر ہے۔ خسرہ نمبر کے ذریعے وہ اس مقام پر پہنچے گا۔ یعنی خسرہ نمبر جو ہے وہ بالکل جو ایگزیکٹ، بالکل جو صحیح ایڈریس ہے نا، وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بندہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ میرا رقبہ جو ہے وہ کون سا ہے۔ اب ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ مشترکہ کھیوٹ ہے 400 کنال کا، ایک بندہ 1 کنال جگہ خریدتا ہے تو اس کو مشترکہ کھاتے سے فرض جاری کی جاتی ہے۔ اب اگلا بندہ اگر طاقتور ہے تو وہ اس 400 کنال میں سے جو سب سے زیادہ قیمتی جگہ ہے اس پر قبضہ بھی کر سکتا ہے، اور جس کو بیچ رہا ہے وہ 1 کنال کی رجسٹری کروانے کے بعد اگر وہ طاقتور ہے دوسرے جو کھاتا شریک ہیں ان سے زیادہ، تو وہ اسی 1 کنال پہ قبضہ بھی کر سکتا ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جو تمام کھاتا شریک ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہے، بڑی ناانصافی ہے۔ جو مشترکہ کھاتے میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ سب سے اچھی جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے، یا وہ جو بیچتا ہے تو آگے سے جو خریدار ہے وہ اگر طاقتور ہو تو وہ سب سے اچھی جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور یہ سارا ظلم جو ہے یہ کھیوٹ نمبر جو ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر جگہ جو ہے مشترکہ کھاتے کی اس کی تقسیم کر دی جائے اور ہر کسی کو الگ الگ خسرے جو ہیں وہ الاٹ کر دیے جائے تو پھر یہ جھگڑا کبھی بھی نہ ہو۔ لیکن مشترکہ کھاتے سے فرد کا ملنا ظلم ہے، مشترکہ کھاتے سے حصے کا سیل ہو جانا ظلم ہے، مشترکہ کھاتے سے رقبہ خرید کے تو قیمتی جگہ پر قبضہ کر لینا جو ہے یہ بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کبھی کبھار یہ ظلم کھاتا شریک کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ مثلا آپ کہہ لیں کہ 10 کنال کا مشترکہ کھاتا ہے اور اس کے حصے میں جو ہے وہاں پر 2.5 کنال آتی ہے، تو اس نے 1.5 کنال جو ہے اس کو مثال کے طور پر فرنٹ سے آتی ہے، تو 1.5 کنال اس نے فرنٹ سے بیچنے کے بعد 1 کنال پیچھے لینے کی بجائے چونکہ وہ مشترکہ کھاتے میں حصے دار ہے، باقی بھی 1 کنال اس نے فرنٹ سے ہی قبضہ کر کے بیچ دیا ہے۔ دیکھیں، اس طرح سے کھاتا شریک بھی اس طرح سے ظلم کرتے ہیں کہ اتنا ان کا فرنٹ بنتا نہیں ہے جتنی وہ بیچ دیتے ہیں، اتنا ان کا قیمتی رقبہ بنتا نہیں ہے جتنا وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ کھیوٹ شیوٹ ختم کرے، خسرے الاٹ کرے، اور جب تک رقبہ تقسیم نہ ہو جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بین ہونا چاہیے، پابندی ہونی چاہیے۔ جب تک رقبہ تقسیم نہیں ہو جاتا، زرعی رقبے کی بات کر رہا ہوں، خواہ وہ وراثتی رقبہ ہو خواہ وہ کھاتا شریک میں ہو، یہ سیل کرنے پر پابندی ہونی چاہیے۔ پہلے تقسیم کروائیں۔ یہ خانگی تقسیم والی 2 نمبری بھی جعل سازی بند ہونی چاہیے۔ اس سے بھی بہت جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، فساد ہو رہا ہے، آپس میں بغض و عناد پیدا ہو رہے ہیں۔ نہ تو خانگی تقسیم ہونی چاہیے اور نہ ہی مشترکہ کھاتے سے فرد جانی ہونی چاہیے جب تک رقبے کو تقسیم نہ کروا لیا جائے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں۔ 50 سال سے زبانی تقسیم کر کے بیٹھے ہیں اور قانون کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے ان میں آپس میں فساد برپا ہوتا ہے۔ جب ایک قانون بن گیا اس پہ عمل کریں، اس طریقے سے اپنے رقبے کو تقسیم کروائیں، جھگڑے ختم ہو۔ آپ بھی زبانی کلامی بیٹھے ہیں جی بس جی بڑوں نے تقسیم کر دیا، چھوڑے اس بات کو۔ بڑے جو ہیں وہ مر کھپ گئے، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا تو آپ اسی کو لے کے بیٹھے رہیں گے؟ آپ تقسیم کروائیں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک اسی کے مطابق جو ہے آپ کا نقشہ الف بے جیم بن جائے اور تقسیم ہو جائے تمام کھاتا شریکوں کی رضامندی سے، لیکن اپنے تقسیم کا اندراج ضرور کروائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ خالی کھلی زبانی کلامی جو ہے تقسیم، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب آتے ہیں
کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو زرعی زمین ہے اگر تو وہ وراثتی ہے تو وراثتی زمین بھی یہاں تو وراثتی انتقال سے پہلے ہی جو ہے اس کو تقسیم ہو، سارے آپس میں رضامندی کا بین بائی اظہار کریں تو ان کا انتقال درج ہونا چاہیے۔ اگر ایسے نہیں ہے تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہی وراثتی انتقال ہوگا 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے اس جگہ کی تقسیم کی جائے گی، اور یہ 1 ماہ تک جو ہے کوئی جو بہن بھائیوں میں کھاتا شریک ہے وہ اپنا حصہ سیل نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جو اپنا مشترکہ کھاتا ہے، مشترکہ کھاتے کی بھی جب تک تقسیم کروا کے اپنا حصہ الگ نہیں کروا لیا جائے گا وہ بھی جو ہے وہ سیل نہیں ہونا چاہیے، اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ اور یہ عمل بھی جو ہے مشترکہ کھاتے کا بھی جب کوئی کھاتا شریک درخواست دے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ 1 ماہ کے اندر اندر یہ کام جو ہو جانا چاہیے، تاکہ اس کے بعد اگر وہ اپنا رقبہ سیل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ سیل کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ حکومت نے خود سے جو ہے وہ ایسا نظام رائج کر رکھا ہے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں، نظام کو بالکل درست نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو پاکستانی عوام ہے اس پر بھی اور اگلی نسلوں پر بھی ظلم ہے۔ ظاہری بات ہے جب ایک قتل ہوتا ہے تو اس کی دشمنی وہیں تک محدود نہیں رہتی، آئندہ نسلوں تک بھی اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ تو پہلے تقسیم ہو، خواہ وہ وراثتی رقبہ ہے، زرعی رقبہ یا وہ مشترکہ کھاتے دار میں، اس کے بعد جو ہے وہ سیل ہونا چاہیے، اور باقاعدہ جو ہے ہر کسی کو اس کے مخصوص خسرہ نمبر الاٹ ہو جائیں تاکہ اس کا دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ مشترکہ کھاتے سے فرد جاری نہیں ہونی چاہیے۔